اس کی دفاع گویا اللہ کے صفت کی دفاع ہے، اور اللہ کی دفاع کرنے والوں سے اللہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں اگر اس ملک کی دفاع کر رہا ہوں تو میرے سے یہ ملک والے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ رب کے صفت کی دفاع کروں گا تو اللہ کتنی محبت کریں گے۔ آپ اس کا حصہ بن جاؤ اپنی کیپیسٹی میں انشاءاللہ۔ دیکھیں میری کیپیسٹی میں کیا ہے، میں جا کے بات کر سکتا ہوں اس کے اوپر۔ آپ کی کیپیسٹی میں میرے کو بات کرنے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ میرے کی مدد کریے اس میں اللہ کی طرف سے انشاءاللہ۔ عام دنوں میں بھی کئی گناہ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو، مثال کے طور پہ شرک کرنا ہی نہیں ہے، کفر کرنا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، زنا کرنا ہی نہیں ہے، چوری ڈکیتی نہیں کرنا ہے، شراب نہیں پینا ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، بتوں کی پوجا نہیں کرنا ہے، غیب کا علم معلوم نہیں کرنا ہے، نہ طوطے والے کن جانا ہے، نہ کسی سے بیٹھ کے کٹورے میں دیکھ کے چوری کون کرا پوچھنا ہے۔ سمجھ رہے نہیں؟ بڑے بڑے گناہ بتائے گئے نا۔ یہ تقوی رمضان میں کیوں رکھا گیا روزے کے ساتھ؟ جیسے ہی آپ کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، یہ تو پوری چیز آپ جو چھوڑے تھے کون سے تھے؟ یہ حلال تھے حرام تھے چھوڑے سو؟ شراب، جوا، جو آپ کھا رہے پی رہے ہیں حلال ہے حرام ہے؟ اس سے رکا ہے آپ کو رمضان میں پریکٹس دلانے۔ بولے میرے بندے جو حلال کرا میری خاطر اب اس سے رک جا، بولے صبح سے شام تک۔ جب تو حلال سے رک رہا تو اب حرام کے قریب کیسا جا سکتا تھا؟ عورتوں کو یہ بھول نہ ہو کہ زکوٰۃ ان کے اوپر فرض نہیں ہے، ان کے سونے کی زکوٰۃ ان کو نکالنا ہے۔ صحیح مسلم والیوم نمبر 6 حدیث نمبر 6637 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سچائی نیکی کی طرف لے جاتی اور نیکی جنت کا راستہ ہے، جھوٹ گمراہی کی طرف لے جاتی اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ بجائے آپ 10 لوگوں کو جا کے 10 چیزیں بانٹنے کے، ایک گھر کو ایک راشن پہنچا دو پورا 1 مہینے کا۔ نہیں، کم سے کم ایک گھر چلتا نا اس میں۔ آپ کے پاس 2000 روپے ہے، ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں میں، وہ 2000 آپ 100 روپے کر کے 20 لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، 100 روپے پہ ختم، 100 روپے جھٹکے میں ختم ہو گئے۔ وہی 2000 روپے کی راشن کٹ بنائے، ایک گھرانہ پورا بچتا 1 مہینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 14 مارچ 2021 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم پڑھیں۔ قاری عبدالرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرحمن بن محمد عبدالرشید احمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک کی تلاوت کروں گا، اور پھر سورۃ القدر سورہ نمبر 97 کی بھی تلاوت کروں گا، اور پھر کی گئی آیات کا اردو میں مفہوم بھی سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية وطعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے مومنو تم پر روزے فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. روزے کے چند دن میں جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کر لیا کرے، اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزے رکھتے نہیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دے، اور جو کوئی نیکی اپنے شوق سے کرے تو اس کے حق میں بہت اچھا ہے. اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر تم جانو. روزوں کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اول اترا تھا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جن میں ہدایت کی کھلی نشانیاں موجود ہے، اور جو حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے. جو اس مہینے میں تم میں موجود ہو اس کو چاہیے اس مہینے کے پورے روزے رکھے. جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کر لیا کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہے اور سختی نہیں چاہتا تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو اور اس ہدایت پر اللہ کی کبریائی اور عظمت کر دیا کرو اور شکر گزار بندے بن جاؤ. بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو عظمت والی رات میں اتارا، اور تم کو کیا معلوم عظمت والی رات کیا ہے؟ عظمت والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے برکات اور خیر کو لے کر اترتے ہیں. یہ رات بڑی امن و سلامتی رات ہے، فجر کے طلوع تک رہتی ہے. اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ
IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا پھر خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک اسپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجیے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ سنڈے کے بیانات کے لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار 27 ستمبر 2020 سے آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ آج جناب عمران اردو میں جس کا عنوان ہے رمضان میں کیا حلال اور کیا حرام، انشاءاللہ اس عنوان پہ جناب عمران بیان کریں گے۔ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا بیان شروع کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں میرے تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے رمضان میں کیا حلال اور کیا حرام۔ یہ تقریر کا جو عنوان ہے اس پر کافی زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ جو ہمارے پاس وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے میں بغیر زیادہ تفصیلات میں گئے وہ بنیادی باتیں بتا دوں گا جس کا ہم کو رمضان کے دوران انشاءاللہ فائدہ اس معنی میں پہنچے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 3 میں فرمایا کہ اللہ کو تمہارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر تم روزے کا معنی صرف یہ نکالتے ہو کہ صبح کھا لیے اور پھر رات تک بھوکے اور پیاسے رہنا ہے اور باقی کا سارا دن تم نافرمانیوں میں گزارو گے اللہ رسول کے، تو ایسے بھوک اور پیاس والے بندے کی اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو فائدے کا معنی کیا ہوا کہ جب آپ صبح سے شام تک، سحری سے افطار تک کھانا اور پانی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ جس طرح تربیت ہم کو اس مہینے میں کی گئی، ہم اعمال کی بھی اصلاح کر لیں تاکہ رمضان کے جو فائدے ہیں وہ ہم تک پہنچ جائیں۔ ایک حدیث پاک میں صحیح مسلم کی آتا ہے جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2711، والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2711۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان کے روزے کے بارے میں نہیں ہے،
کوئی نفل روزے کے بارے میں ہے، تو اب اس کے بعد اندازہ کیجئے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہوگی جو کہ فرض کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر اللہ کا خالص اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی نفل روزہ رمضان کے علاوہ کوئی دنوں میں آپ خالص اللہ کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 پتجھڑ کے موسم کا اس کو اجر دیتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ 70 پتجھڑ کا موسم مطلب پتجھڑ، پتوں کا جھڑنا۔ کائنات میں کتنے پتے جھڑتے ہوں گے جب پتجھڑ کا موسم آ جاتا؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنے جھاڑ ہیں زمین کے اوپر، پتے جو جھڑتے، تو 70 سال 70 مرتبہ جتنے پتے جھڑتے ہیں، خالی جو خالص نفل روزہ اللہ کے لیے رکھتا اتنے گناہ اس کے لیے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ نفل روزہ، یہ تو رمضان کا روزہ ہے ماشاءاللہ۔ بندہ اگر اخلاص سے روزہ رکھ لے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اتنی عظیم نعمت سے اس کو نوازنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر غور کر کے دیکھیے، 1 سال پہلے آج سے، یعنی 2020 کا جو رمضان گزرا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پینڈیمک کی وجہ سے گھروں میں قید کر دیے گئے تھے، اور ہم کو شاید اس بات کا بھی اللہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ میرے بندو، تم سائنس، ٹیکنالوجی، ترقی، ہم بہت ہی زیادہ دنیا میں آگے نکل گئے، اب ہم کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ علقہ میں بولے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود کافی ہے اپنے لیے، یعنی اتنا تکبر میں آ گیا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت، میں خود ہر چیز کر لے سکتا ہوں۔ تو ٹیکنالوجی کا اتنا بھوت سوار تھا کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اوقات دکھا دیے، ایک جو ہے وائرس کووڈ پوری انسانیت کو گھٹنوں کے بل لا دیا، گھروں میں قید کر دیے گئے۔ قید ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سارے انسانوں تک اپنا رزق پہنچائے برابر، یہ ثابت کرنے کہ الرازق، تم جہاں جا کے جاب کر رہے ہیں تمہارا وہ مالک نہیں ہے، تم جن کا نوکری کر رہے ہیں وہ تمہارا مالک نہیں ہے، رزق صرف میں دیتا ہوں، گھروں میں بٹھا کے بھی دیتا ہوں تم لوگوں کو ماشاءاللہ۔ اور ساتھ میں اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیے۔ پچھلے سال ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کیے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اس تاریخ سے آج تک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کعبہ اور مسجد نبوی ہمیشہ کے لیے بند ہوا۔ وہ جو مکمل عبادت روک دی گئی تھی، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایسا۔ کتنی بڑی ناراضگی تھی اللہ تعالیٰ کی، اندازہ کرو۔ لیکن اس سال ایک موقع ملا، آپ کو اور مجھے موقع ملا، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ چاند رات تک آپ زندہ تھے، سحری کی پوری نیت کیے، مر گئے، ختم ہو گیا۔ سحری کر لیے، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے، فجر پڑھ لیے پہلے روزے کی، ظہر نصیب نہیں ہوئی۔ کوئی ہو سکتا 29ویں روزے تک آ جائے، عید نصیب نہیں ہوئی اس کو، کوئی بیچ میں گزر جائے، اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا جسے پورا رمضان مل جائے لیکن ایسی بیماری میں ڈال دیا جائے کہ رمضان تو ملا لیکن عبادت ہی نہیں کر سک رہا۔ تو گڑ گڑا کے دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہم کو قابل رکھیے کہ رمضان پورا آپ کی عبادتوں میں صحت مندی کے ساتھ گزار سکے ہم لوگ۔ رمضان کی عبادت بہت عظیم عبادتوں میں ہے۔ رمضان مسلم کیلنڈر کا 9 نمبر والا مہینہ ہے، اور شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کئی بار اس کو اسلامی کیلنڈر بولتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کوئی چیز نہیں ہوتی دراصل۔ اور اللہ نے سورہ توبہ کی آیت میں فرمایا، اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی شروع سے ہی، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو شروع کیا، 12 ہے، بولے شروع سے ہی 12 ہے۔ لیکن جنوری فروری تو یہ تو ہمارے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے کانسیپٹ وہ بھی سمجھے، یہ انگلش کے بول کے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنوری فروری جو ہے نا، گریگورین کیلنڈر بولتے ہیں اس کو، یا سولار کیلنڈر بولتے ہیں۔ سولار کیلنڈر کا مطلب یہ لوگ سورج کے حساب سے رکھے۔ جتنے دنیا کی مذاہب ہیں، ہندوازم لے لو آپ، کرسچینٹی لے لو، بدھزم لے لو، جینزم لے لو، سکھزم لے لو، اسلام لے لو، جو بھی مذہب کو لیں گے، ہر مذہب میں تاریخ کا سسٹم چاند کے ذریعے رکھا جاتا تھا۔ یہ بعد میں، بہت بعد میں یہ سب تبدیل ہو کے جنوری فروری سولار کیلنڈر بنا، ورنہ آج بھی دیکھیے ہندوؤں کے پاس بھی جو ڈیٹس ہوتے ہیں ان کے ریلیجس، وہ چاند کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں۔ ہر مذہب میں وہی سسٹم تھا۔ قرآن میں بھی اللہ نے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندے آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہو اللہ نے چاند کو وقت اور دن طے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، بولے اللہ تعالیٰ، تاکہ تم دنوں کا اور وقت کا اندازہ لگا سکو۔ بولے تو چاند کا ریزن بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے دنوں کا
اور تمہارے وقت کے اندازے کے لیے میں اس کو پیدا کیا. تو ہم بھی چاند کے ذریعے شروع کرتے ہیں. تو آپ لوگ ابھی سے گڑ گڑا کے دعائیں کریے کہ آپ کو صحت مندی کے ساتھ حیات پوری ملے, اس رمضان کی عبادت کو پوری طریقے سے فائدہ اٹھا کے کرنے کا. اور فائدے کا معنی پھر میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں, فائدے کا معنی ایسا روزہ جس پر اللہ آپ سے اور مجھ سے خوش ہو جائے انشاءاللہ. اسی لیے حدیث میں کیا آتا, اللہ نے کہا میرا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا جو اجر میں دینے والا ہوں وہ بتا ہی نہیں ہم کو, وہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے. بولے نفل روزے کا جب اتنا عظیم اجر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تو سوچو کہ فرض روزے کا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نعم البدل ہے ماشاءاللہ. اور کوئی مسلمان بندہ یا کوئی مسلمان بندی جان بوجھ کر ایک روزہ فرض رمضان کا چھوڑے, کوئی بھی بہانہ دے کر, میری نوکری ہے یا میرا ایگزام ہے, پریپریشن چل رہا, کوئی ایسا بہانہ دنیاوی غرض کا دے کر چھوڑے, تو یہ سمجھ جانا کہ اس کے بعد 1,00,000 سال کی زندگی دی گئی, پورے 1,00,000 سال روز روزے رکھا, وہ ایک رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ برابر نہیں ہو سکتا اس کا. تو قطعاً یہ رمضان کے روزوں کو آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے مت گنوائیے. ساتھ میں روزے کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہر مذہب میں تقریباً موجود ہے جو دنیا کے اکابر مذاہب ہے. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں کہا, یا ایھا الذین آمنو, اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تم سے پہلے والے گروہوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا. پہلے والوں میں یہودی, عیسائی یا جو بھی یہ لوگ اپنے آپ کو یہ مذہب تبدیل کر لیے یہ لوگ, اور اپنے اپنے مذہب کا ایک ایک جو نام دے دیے, لیکن ان کو بھی روزوں کا حکم تھا. تو آج وہ لوگ جو کتاب کو تورات یا انجیل وہ لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں, آج بھی جب آپ ان کی کتاب پڑھتے ہیں بائبل, تو اولڈ ٹیسٹمنٹ بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 18 میں روزے کا حکم ہے, ان لوگوں کو فاسٹنگ کا حکم ہے. اسی طرح گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں روزے کا حکم آیا ہے. اسی طرح اگر آپ مہابھارت پڑھیں گے تو انوشاسن پرو بک نمبر 13 میں روزے کا حکم دیا گیا ہے. تو ہر مذہب میں روزے کا حکم ہے, شکلیں الگ الگ ہے. جیسا ورت جب رکھتے تو ہندو جب ورت رکھتے تو کئی قسم کا ورت رکھتے, اس میں سے بعض ورت میں صرف میوے کھاتے, بعض ورت میں صرف پانی پیتے پورے دن میں. مسلمان کے لیے جو روزہ بتایا گیا یہ وہی طریقے کا روزہ ہوگا جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سکھائیں گے وہ اللہ کے حکم سے ہی سکھائیں گے ماشاءاللہ. ہمارے لیے روزے کے بارے میں کیا کہہ دیا گیا, سحری کا وقت. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183, 184, 185, 186, یہ 4 آیتیں رمضان, تقوی, دعا اور روزے سے متعلق ہیں ماشاءاللہ. 4 آیتیں 183 سے لے کے 186, 183, 184, 185, 186. ہم کو بتا دیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں آیت نمبر 187 میں اللہ نے کہہ دیا کہ تم لوگ سحری وغیرہ کب تک کرو گے, سفید دھاگا اور کالے دھاگے کا فرق جب تک نہ ہو جائے. ایک صحابی نے بڑے مزے کا واقعہ کیا. وہ کیا کرتے تھے, تاگا لے کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور تکیہ اٹھاتے جاتے تھے, دیکھتے جاتے تھے جب تک وہ واضح نہیں ہوا, کھاتے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے, بولے وہ آیت کا وہ معنی نہیں ہے, وہاں سفید دھاگے سے مراد سورج کی وائٹ روشنی کی کرن ہے, بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مراد وہ تاگا نہیں ہے جو تم تکیے کے نیچے رکھ رہے ہیں, بولے ماشاءاللہ. تو اب ہمارے پاس, اب اس میں تفصیل گئے بغیر آسانی سے ہم کو معلوم ہے سحری کے ٹائمنگ, افطار کے ٹائمنگ, تو آج پورے آپ کے پاس کیلنڈرز آئے تھے ماشاءاللہ, اس کی پابندی کیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی نے فرمایا کہ کتنا وقت رہتا تھا سحری اور فجر کی نماز کی جماعت میں. تو صحابی کہتے ہیں ہم سحری اس وقت تک کرتے اور پھر جب جا کے نماز پڑھتے تو ہماری سحری ختم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز با جماعت فجر پڑھنے میں 50 آیتوں کی تلاوت کا وقت رہتا تھا. 50 آیتوں کی تلاوت بہت بڑا وقت نہیں لیتی, نہ ہی بہت کم وقت ہوتا ہے, ایک 10 سے 15 منٹ کا وقت ماشاءاللہ, یہ افضل ترین. سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنے میں میری امت کے لیے خیر اور برکت رکھی گئی ہے. بن سحری کے روزے کئی نوجوان رہتے کیونکہ رات تمام غیر ضروری وقت گزارتے, کئی جگہوں پہ تو آوارہ محفلیں, افطار کے بعد سمجھتے کہ اب ہم کچھ بھی حرام کام بھی کر سکتے ہیں, صبح سے روزہ رہتے, افطار کے بعد گندگیوں میں لگ جاتے, پورا فجر کے وقت کے قریب جا کے گھر میں سو جاتے, سحری کر لیے سو گئے, فجر بھی نہیں پڑھتے, اللہ نہ خواستہ نعوذ باللہ. کتنا بڑا گناہ ہے, سوچ کے دیکھو آپ. روزے سے افضل جو نماز ہے ہمارے لیے 5 وقت کی, وہ چھوڑ دیتے. پھر ساتھ میں کیا کرتے, سحری بھی نہیں کرتے, کئی
वैसी सो जाते, बिनसरी का रोजा रहते, ये सब गंदगियां हैं। इससे यही चीज है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भूख और प्यास की अल्लाह को जरूरत नहीं है, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बातों का बहुत सख्ती से ख्याल रखिए, वरना फायदा ही क्या है। आप अपनी जगह मुतमईन होकर रोजा रह रहे हैं। सूरह कहफ जब आप पढ़ते हैं, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 101 101 से लेकर 109 तक, अल्लाह ताला मुनाफिकों की एक सिफत का जिक्र करते हुए बोले, मुनाफिकीन की खूबी क्या होती कहते मालूम, वो लोग अपने हिसाब से एक चीज करके समझते हम नेकी कर रहे हैं। अल्लाह ताला पर हमें कबूल ही नहीं करा इनकी नेकी, फेंक डाला इनके मुंह के ऊपर उठा के पर अल्लाह ताला। ये लोग समझे कि ये नेक अमल कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ने इनके किसी अमल को कबूल ही नहीं किया, बोले अल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि इताअत रसूल और अल्लाह की इताअत उसमें मौजूद ही नहीं थी, मनमानी की नेकी हो रही ना। रोजा तो रह रहे, अल्लाह के नबी बोल रहे मेरी उम्मत के लिए खैर सहरी में है, उन्हें बगैर सहरी कह रहा। अल्लाह के नबी साहब बोल रहे हैं कि रोजे में अच्छे से अच्छे काम करो, राजी करो अल्लाह ताला को। कैसी हदीस है तिरमिजी शरीफ की, लानत करें जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, मशहूर हदीस, कई बार सुनते हो, रमजान के पहले तो बहुत बार सुनते हो वो हदीस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला कदम मिंबर पर रखे, आमीन बोले, दूसरा रखे आमीन, तीसरा रखे आमीन बोले। जब नमाज खत्म हो गई, साहबा बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने कुछ ऐसा अमल किया जो पहले कभी नहीं किया। आप आमीन बोलते हुए चढ़ रहे थे 3 सीढ़ियां मिंबर के अपने मस्जिद नबवी में, क्या वजह थी? बोले जब मैं पहली सीढ़ी पर पैर रखा मेरे बाजू जिब्राइल थे। क्या बोले जिब्राइल अलैहिस्सलाम? जिसको रमजान का महीना नसीब हुआ और उसने वो महीना पाया, लेकिन अल्लाह से अपनी माफी नहीं करा ली, गुनाहे माफ नहीं करा लिया, अल्लाह ताला से मगफिरत नहीं कराई, तो ऐसे आपके उम्मती पर अल्लाह की लानत है। सोचो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन बोलने के बाद क्या होता। रहमत लिल आलमीन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आमीन बोल रहे हैं उसके ऊपर। यानी नबी साहब बोले कि ठीक है, अब मतलब क्या हो गया, ऐसा जो कोई क़यामत में उठेगा उसके लिए अब शफात नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि नबी साहब ये लानत कर दिए, आमीन बोल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए। तो अब वो महीना आ रहा, इसको गंवाओ मत अपने हाथों से। घर के अंदर सख्ती इख्तियार करो बात चीजों में। आपके छोटे बड़े अगर कोई नाफरमानियां कर रहे हैं अल्लाह रसूल की, सख्ती से रुकाओ उनको, वरना आप उसका हिस्सा है उसके अंदर। देखिए कई बार हम अपनी मनमानी के लिए कई सख्तियां करते, वहां माँ बाप, वो मर्तबा, वो मुकाम सब भूल जाते। और कई जगहों पे क्या होता, अरे भाई अब माँ बाप बोल रहे मैं कैसा करूं बोलते। मैं बाज लोगों को समझाने के लिए बोलता हूं, एक ऐसा शख्स है जो सर्जन है, सर्जन सर्जरी करता ना, सर्जरी। तो अब वो सर्जन की माँ बीमार हो गई, अब उसको सर्जरी करने का है, उन्हें माँ को सर्जरी करो बोल रहा, माँ नहीं मैं बिल्कुल नहीं करती। अरे अम्मी करना है, कुरान में आया उफ नहीं बोलना तू माँ को, तेरी फरमाबरदारी करता, उफ नहीं बोल के उन्हें ऐसी जगह पे नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है मेरी माँ को बड़ा नुकसान होने वाला है। तो वो कुरान के आयत के वैसे माने नहीं निकाल लेना, तो कैसे निकालते हमारे पास, उफ नको बोलो, बोले भाई अब अम्मा बाबा बोल रहे ना सुनना, अम्मा बाबा अल्लाह रसूल के खिलाफ बोले तो नहीं सुनना है। जैसा माँ की जान जा रही, बेटा सर्जन है नहीं करेंगे सर्जरी, अम्मा नको बोले तो अच्छा अम्मी कुरान में आया उफ नको बोलो, मैं नहीं बोलता ठीक है वैसी मरो बोलता। समझे नहीं समझे, वो उफ वो माने में नहीं है, वो दुनियावी खिदमत में है। आप बैठे हुए दलिंदर आगे हाथ में लेके, उस वक्त अम्मा बोल रही बेटे जरा उठ के जाके वो फैन बंद करो, अब मेरे से नहीं होता अम्मी, ये है वो, बेटे बंद करो सोने को, अरे बाप जाओ भाई सो जाओ, ये है वो उफ नको बोलो। लेकिन अगर माँ और बाप घर में टीवी देख रहे हैं, नंगा नाच देख रहे हैं, टीवी फोड़ देना, वहां अम्मा बाबा की कोई अहमियत नहीं है। अब इसके बाद जहां अल्लाह और रसूल की खुली बगावत हो रही, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये बातों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं अपने घर वालों के। देखो आप बाज आयतें कुरान में कैसी है, हमारे जहनों में बैठ गया बचपन से, हम मुसलमान हैं तो जहन्नम में जाते ही नहीं हम बोल के। और कुरान में अल्लाह ताला बोल रहे हैं, सूरह तहरीम की आयत नंबर 6, कितना आसान रेफरेंस है देखो, सूरह तहरीम 66 सूरा है, आयत नंबर 6, सूरा नंबर 66 आयत नंबर 6। आयत क्या है? ऐ मुसलमानों, खिताब किससे हो रहा है? इंसानों से नहीं हो रहा, काफिरों से नहीं हो रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ बोल रहे अल्लाह ताला। जहन्नम की आग कहां पे रहती? जहन्नम में रहती। आसान सवाल था, कोई भी जवाब दे सकता था। सोच रहे क्या कहा रहती बोले तो जहन्नम में आग रहती, बराबर। सही बुखारी जिल्द नंबर 3, जैसे ही रमजान शुरू हुआ अकाबिर शयातीन कैद, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते, जहन्नम बंद कर दी जाती।
یعنی آگ بند کر دی گئی لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی جس کی وجہ سے آگ میں پھینکے جاتے. اتنا عظیم مہینہ, یعنی کہ رحمتوں کا مہینہ آ گیا اب ہمارے پاس. کیسا مہینہ ہے, دیکھو اس کی اہمیت کیسی ہے. دیکھو آپ رمضان یہ جو لفظ ہے مہینے کا, اچھا اس میں بڑی خاص بات ایک اور بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کے علم میں رکھنے کے لیے خالی. مسلمان کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ تو رعب سے کئی لوگ بولتے محرم وہ مہینہ ہے, پہلے مہینے میں قربانی ہے کربلا کی. کربلا کی قربانی پہلے مہینے میں ہے. اچھا ان کو ذرا تاریخی اعتبار سے پوچھو کہ اس کو نمبر جو ہے فرسٹ نمبر کا مہینہ محرم کون بنا ہے؟ جس کو گالی دے رہے کمبختے انہوں یہ کیلنڈر میں اس کو فرسٹ بنائے, جب تک فرسٹ سیکنڈ کچھ بھی نہیں تھا. ہجری کیلنڈر بنانے والے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب تک مسلمانوں کا کیلنڈر ہی نہیں تھا, مہینے معلوم تھے, دن معلوم تھے, رمضان کا مہینہ معلوم تھا, لیکن یہ فرسٹ یہ سیکنڈ یہ کوئی بھی نہیں, یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے. تو احسان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو محرم کو فرسٹ بنائے, اور ان کے دور تک کربلا نہیں ہوئی تھی. سمجھ رہے نا, تو احسان ان کا ہے, انہوں فرسٹ بنا کے گئے سو ہے. تو یہ بھی آپ لوگ اپنے علم میں رکھو یہ بات. تو اب وہ کیلنڈر جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بنائے امت کے لیے, یعنی کہ نمبرنگ دی ہے خالی انہوں, اس نمبرنگ کو صحابہ اور باقی سب قبول کر لیے, تب سے آج تک وہی ہے. وہ نمبرنگ پہ 9th مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ مہینہ را میم ضاد, یہ جو لفظ ہے اس روٹ سے, اس بنیاد سے یہ نام آیا. عربی زبان میں را میم ضاد بولتے ہیں بہت تپش والی گرمی, بہت تپا دینے والی گرمی آپ کو. اور بعض وقت آپ دیکھیں ہوں گے اگر بہت مرچی کھا لیا, پیٹ میں کیسی جلن ہوتی, ایک دم بھینکر جلن جو آپ کو بے چین کرتی تھی, بیٹھنے نہیں دیکھتی ایک جگہ. اس قسم کی جلن, وہ تپش کو جو ہے نا رمز بولتے ہیں. رمضان اسی سے ہے. رمضان یہ نام پڑا بولتے جس وقت بھی پہلی مرتبہ یہ مہینے کا نام پڑا اس وقت گرما کا موسم تھا. یہ کب پڑا اللہ جانے کب پڑا, لیکن جب بھی پڑا رمز وہ معنی سے پڑا. یہ اب اللہ تعالیٰ کی شان اس میں یہ ہے, پہلی مرتبہ جب رمضان کے مہینے میں روزے کا حکم دیا گیا, اتفاق سے وہ مہینہ بھی ایسے وقت پہ آیا جب بہت گرمی کی شدت تھی. تو اس وقت بھی گرمی تھی جب پہلی مرتبہ رمضان میں روزے کا حکم آیا. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگ بدر ہوئی. 17 رمضان کو جنگ بدر ہے. کیسی جنگ ہے وہ؟ سب سے عظیم جنگ ہے. آپ کبھی غور کر کے دیکھیے رمضان کی کیسی برکت اور فضیلت ہے. ہر اعلیٰ درجے کی چیز رمضان کے مہینے سے جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی اعلیٰ درجے کا آپ ذہن میں ذکر کرو, رمضان اس کی مثال بڑی پیاری دیتے ہیں. میں میرے پچھلے پروگرامز میں بھی دیا. میں اگر بولا جو بائیڈن امریکہ سے حیدرآباد وزٹ کر رہے ہیں اور آج انہوں ایئرپورٹ سے راج بھون جا رہے ہیں گورنر کے گھر کو, تو اب آپ کے دماغ میں انہوں ایئرپورٹ سے آٹو رکشا لے کے جا رہے ہیں بول کے آیا, نام جو بائیڈن بولتے آپ کے دماغ میں کیا آ گیا؟ وہ پوری سیکیورٹی ارینجمنٹ, پوری کیفیت چینج ہو گئی آپ کی. میں جا رہا ہوں بھائی ایئرپورٹ سے راج بھون بولے تو آپ سوچتے ارے ہو سکتا ہے آٹو رکشا سے جا رہیں گی, کار سے جا رہیں گی, میٹرو لے کے جا رہیں گی, ٹرین. سمجھ رہے نا, آدمی کے حساب سے بس چیزیں اس کے معیار پہ لے کے جا کے جڑ جاتی. اللہ تعالیٰ کیا کیے معلوم ہے, انسانوں کو زبردست ایک شان اللہ کی, ایسا ترتیب دی ہے ہر چیز کو, ہر اعلیٰ چیز رمضان سے جڑی ہوئی ہے. جا کے دیکھیے اس سے اعلیٰ کوئی تعلیم ہے نہیں ہے. کون سے مہینے میں نازل کیا بولے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 185, شہر رمضان الذی, رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. رائٹ. اچھا آپ لوگ بہت خوش ہوں گے جان کے کہ تورات زبور انجیل بھی رمضان میں ملی تھی. اللہ تعالیٰ تورات کو بھی رمضان میں نازل کرے, زبور بھی رمضان میں نازل ہوئی, انجیل بھی رمضان میں نازل ہوئی. اچھا ایک اور بہت سارے نوجوانوں کو غلط فہمی رہتی اکثر, کیا رمضان کے میں کنفیوژن رہتا, غلط فہمی نہیں بھی رہی تو کنفیوژن میں رہتے, پوچھ لیتے بھی نہیں بیچارے. کنفیوژن کیا رہتا, اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال تک قرآن دیے, پھر بول رہے ہیں رمضان میں نازل کرے, یہ کیسا ہو سکتا؟ انزلہ فی القرآن, وہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو پہلی مرتبہ رمضان میں نازل کرا, پوری قرآن نازل کرا نہیں بولے. سمجھ میں آ رہا؟ پہلی مرتبہ جو قرآن نازل ہوئی کون سا مہینہ تھا؟ کتنے سال تک نازل ہوئی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ تھوڑا تھوڑا ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ سوال کرتے تھے. کیوں سوال کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ تورات ایک ہی وقت میں دے دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو.
سورہ آراف جب آپ پڑھتے ہیں آیت نمبر 144 سے 150 تک، اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلائے اور تورات کے تختیاں ہاتھ میں دے دیے. زبور ایک ہی وقت میں دے دی گئی. زبور کتنی بڑی تھی اس کے بارے میں بعض بنی اسرائیلی روایتوں کو اگر اپن جمع کرے تو سمجھ میں آتا کہ سورہ فاتحہ سے تھوڑا بڑی تھی. یہ پوری زبور تھی. واللہ عالم، غیب اللہ جانتے. انجیل کس شکل میں ملی، کیسا دی گئی نہیں معلوم، لیکن ایک ہی وقت میں دے دی گئی. اللہ تعالیٰ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 29 اور 30 میں بولے عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے گود میں تھے. وہ واقعہ تھا، کیسا تھا؟ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر شادی کے بچہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کرے، جب انہوں پریگننٹ ہوئے تو مریم علیہ السلام کو بولے اپنے علاقے سے ذرا باہر جا کے اکیلے ایک جگہ پہ رہ جاؤ، آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں. بولے ماشاءاللہ. انہوں رہ گئے وہیں، پریگننٹ ہوئے، بچہ ہو گیا. اب بچے کو لے کے واپس آؤ. بولے بی بی مریم پوچھتے مریم علیہ السلام، کیا پوچھے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے بچے کو واپس لے جاؤ. بول رہے ہیں یہ قوم میرے پہ تہمتیں لگائے گی، کیا کروں؟ بولے تو اللہ تعالیٰ بولے تم کچھ بھی جواب نہیں دینا، لوگ کوئی بھی سوال کرے بچے سے پوچھو بول کے بتا دینا بچے کی طرف. بولے سورہ مریم آیت نمبر 26. اب انہوں قوم میں واپس لائے. قوم پوچھ رہی ہے ارے مریم آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ بولے تو مریم علیہ السلام بچے کی طرف بتائے. اللہ تعالیٰ آیتوں میں بول رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا اے مریم بھلا یہ بچہ جو تمہارے گود کا ہے، گود کا بچہ ہم سے کیسے گفتگو کرے گا؟ آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ تعالیٰ بولے عیسیٰ علیہ السلام بات کرے اور بولے اے بنی اسرائیل میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں. مجھے اللہ نے تورات کی تعلیم دی اور مجھے انجیل عطا کی ہے. بولے پیدائش میں مل گئی تھی ان کو ماشاءاللہ تورات کی تعلیم اور انجیل. پیدائش سے ہی کلام کرے، پیدائش سے ہی رسول تھے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو اب تورات، زبور اور انجیل یہ جو تینوں کتابیں ہیں، یہ تینوں کتابیں اپنی شکل میں ایک ہی وقت میں ملی اور شکل بدل گئی. اس کے بعد کسی کو نہیں معلوم اصلی شکل کیا تھی. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوئی. اچھا مہینہ تو 30 دن کا ہوتا. بھائی کسی کے دماغ میں سوال آیا پہلی بار کون سے دن شروع ہوئی؟ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سورہ قدر سورہ نمبر 97 انا انزلناہ، وہ لیلۃ القدر ہے جس میں ہم نے اس کو نازل کیا. بولے پہلی مرتبہ. اچھا اب خاص طور پہ دیکھیے رمضان کا پورا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے عبادتوں میں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ لیلۃ القدر سب سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ خود اللہ بول رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. پھر اللہ تعالیٰ ریٹورک کوسچن کر رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ لوگ کیا جانے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہو لیلۃ القدر کیسی چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ 1000 مہینے بولے تو لگ بھگ 83 سال 4 مہینے ہوتے، 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس ہوتا. اگر آپ 1000 منتھس ڈیوائڈیڈ بائی 12 کرے، 12 منتھس کا ایک سال، 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 12 کر دیا تو 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کے آس پاس ہوتا. یعنی اگر کوئی لیلۃ القدر میں عبادت کرا تو اس کو اللہ تعالیٰ 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس لگاتار عبادت کرنے کی برابر کا اجر دیتے. مثال کے طور پہ اگر میں لیلۃ القدر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا تو میرے کو 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کنٹینیوس نماز پڑھنے کا اجر ہے. میں ایک بار الحمدللہ بولا لیلۃ القدر کی رات میں تو 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کنٹینیوس الحمدللہ بولنے کا اجر ہے میرے کو ماشاءاللہ سے. لیکن لیلۃ القدر ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں. کیا جانتے؟ اصل تاریخ بھلا دی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. وجہ بھلانے کی 2 مسلمان صحابہ کے ایمان والے آپس میں بحث کر رہے تھے جس وقت جبرائیل علیہ السلام بولنے کو آئے تھے. تاریخ بولے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے تاریخ نکلوا دیے. وہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ آخری کے 10 دن میں ڈھونڈو. بولے کہاں پہ ڈھونڈو؟ تاخراتوں میں ڈھونڈو. بولے برابر. تاخراتوں میں ڈھونڈنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ 21st نائٹ 23rd 25th یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ماشاءاللہ. بتانا اصل پھر مقصد کیا ہے؟ دیکھیے رمضان میں سب سے عظیم عبادت والی رات آ گئی، مہینہ پورا سب سے اہمیت والا. اس میں روزے کی جیسی عبادت رکھی گئی جس کا اجر میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے بول دیا اللہ تعالیٰ، کسی کو نہیں معلوم. اتنی عظیم عبادت دے دی گئی. پھر اس کے اندر ایک خاص چیز کیا ہے؟ دیکھو آپ، یہ کتاب قرآن اس میں نازل کی گئی. اس سے بہتر کوئی علم ہے نہیں ہے. یہ علم کس کے لیے نازل کرا بولے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بولے الرحمن. اچھا
اچھا، اللہ کے تمام صفتوں میں سب سے عظیم صفت رحمان کی صفت، الرحمن الرحیم سب سے عظیم صفت ہے. کتنی عظیم ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے اس کے اوپر. صحابہ فوری پوچھے ہمت کر کے کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، ایک گناہ نہیں ہوا آپ سے، آپ تو نبی ہیں، رسول ہیں، آپ بولے میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ رحم نہ کرے. بولے اللہ اکبر، اتنی عظیم صفت ہے رحمت کی اللہ تعالیٰ کے. اب الرحمن علم القرآن، سب سے عظیم صفت کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ، سب سے عظیم علم کا ذکر کر دیے. اس کے لیے کیا بولے، خلق الانسان، ہم کئی جاندار بنائے کائنات میں، ہمارے کئی مخلوق ہے، انسانوں کا ذکر کر کے بولے علمہ البیان. کیا سکھا رہے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ، ہر جانور آپس میں بات کرتے. آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، جھاڑاں بھی بات کرتے ہیں. سائنٹیفک ریسرچ ہے، لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ ہے، دو جھاڑ آپس میں ایک دوسرے کے بازو رہتے نا، وہ لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے، جھاڑ ہنستے، جھاڑ میوزک کے وقت انجوائے کرتے میوزک کو، یعنی وہ بھی جاندار ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن قرآن کے لیے کس کو پیدا کرا؟ اشرف المخلوقات ہے پورے مخلوقوں میں. خاص خوبی کیا ہے انسان کی جو دوسرے مخلوق میں نہیں ہے؟ دوسری مخلوق بات کرتی، انسان بیان کرتا. بات کرنے میں اور بیان کرنے میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے خالی بات کرنا، ایک ہے بات کر کے اس بات کو سمجھا کے منانا سامنے والے کو. یہ سوائے انسان کے کسی کو نہیں دی گئی صلاحیت. وجہ کیا بتا رہی ہے؟ اتنی عظیم صلاحیت کیوں دیا بول رہے ہیں؟ کیونکہ سب سے عظیم علم اس کو بانٹنا ہے اب لوگوں کے بیچ میں. ہر اعلیٰ چیز جڑ کے دیکھو، سب سے اعلیٰ صفت جڑی، سب سے اعلیٰ مہینہ جڑ گیا، سب سے اعلیٰ رات جڑ گئی، سب سے اعلیٰ کتاب جڑ گئی، سب سے اعلیٰ علم جڑ گیا. اور کس کو ملی یہ کتاب؟ سب سے اعلیٰ رسول کو دی گئی. سمجھ میں آ رہی کتنی عظیم نعمت ہے رمضان ہمارے لیے؟ سوچو آپ لوگ ماشاءاللہ. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کرا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیے جیسا مثال کے طور پہ آپ کو آرمی جوائن کرنا ہے، تو آرمی جوائن کرنے کے لیے آپ کو ایگزام جو بھی لیں گے، آپ کی تھیوری ٹھیک ہے اچھی ہے اپنی جگہ، فزیکل باڈی کی بہت اہمیت ہے. آرمی کو سب سے اہم، ایک بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے لیکن بہت موٹا ہے، نہ چلنے آ رہا نہ بھاگنے آ رہا، اس کو لیتے فوج میں. ارے بھائی تو بہت انٹیلیجنٹ ہوں گا، 100 آؤٹ آف 100 جی میں لا لیا ہوں گا، وہ نیٹ میں لایا ہوں گا، سب اپنی جگہ ہے. فوج کے لیے فزیکل باڈی ہونا بولتے ہیں آپ، یعنی اس کے لیے ایک الگ ایکسرسائز ہونے کا ہے، رائٹ. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں جو قرآن نازل کیا گیا، اس قرآن سے تم اگر فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو تمہارے اندر تقوی آنا بولے اللہ تعالیٰ. اور تقوی آنے کے لیے میں روزے کا حکم دیا بولے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے کئی ڈیفینیشنز آتے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے بارے میں فرماتے ہیں، تقوی یہ ہے کہ کوئی تمہاری زندگی کا لمحہ ایسا نہ ہو جہاں تم اللہ کو یاد نہ رکھو. دا مومنٹ کوئی ایسا لمحہ آ رہا جس میں تم اللہ کو بھول گئے، سمجھو کہ تمہارا تقوی کم ہو گیا. وہ جو کوشش رہیں گی اب آپ کی کہ میں اللہ کو بھولنا ہی نہیں، جتنی زیادہ آپ کوشش کرے آپ اتنی زیادہ تقوی کی پریکٹس کر رہے ہیں. برابر. اب دیکھو اب روزے کے ساتھ تقوی کو کیسا جڑا دیا اللہ تعالیٰ. عام دنوں میں بھی کئی گناہ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو، مثال کے طور پہ شرک کرنا ہی نہیں ہے، کفر کرنا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، زنا کرنا ہی نہیں ہے، چوری ڈکیتی نہیں کرنا ہے، شراب نہیں پینا ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، بتوں کی پوجا نہیں کرنا ہے، غیب کا علم معلوم نہیں کرنا ہے، نہ طوطے والے کن جانا ہے، نہ کسی سے بیٹھ کے کٹورے میں دیکھ کے چوری کون کرا پوچھنا ہے. سمجھ رہے نہیں؟ بڑے بڑے گناہ بتائے گئے نا. یہ تقوی رمضان میں کیوں رکھا گیا روزے کے ساتھ؟ جیسے ہی آپ کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، یہ تو پوری چیز آپ جو چھوڑے تھے کون سے تھے؟ یہ حلال تھے حرام تھے چھوڑے سو؟ شراب، جوا، جو آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں حلال ہے حرام ہے؟ اس سے رکا ہے آپ کو رمضان میں پریکٹس دلانے. بولے میرے بندے جو حلال کرا میری خاطر اب اس سے رک جا، بولے صبح سے شام تک. جب تو حلال سے رک رہا تو اب حرام کے قریب کیسا جا سکتا تھا؟ جو عام وقت میں حلال کر دیا اس کو رکوا دے رہا ہوں تیرے سے. جب اس سے ہی رکا رہا ہوں تب وہ اچھا حد تو کیا ہوگی؟ دیکھو زنا کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے ہمارے کو.
سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں کیا بولے؟ دیکھ کھانا پینا حلال ہے نا, بیوی اور میاں کا بستر کرنا حلال ہے, وہ بھی نہیں کر سکتا بولے روزے کی حالت میں. بہت بڑا گناہ ہے وہ کرنا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 سے 187 پڑھے. آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ صبح سے شام تک بیوی کے پاس رمضان کی حالت میں, روزے کی حالت میں نہیں جانا. بولے گئے تو کتنا بڑا گناہ ہے, اس کا کفارہ کیا بتایا گیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1936 والیوم نمبر 3. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفارہ کیا بتا رہے ہیں؟ جو میاں بیوی بستر کر لیتے ہیں رمضان میں روزے کی حالت میں, روزہ تو فوری ٹوٹ گیا فوری. گناہ کتنا بڑا ہے ان کے لیے؟ دو اہم چیزیں دیکھو آپ. ایک, اب اگر دونوں مل کے قیامت تک روزے رکھ لیے, حیات مل گئی, وہ ایک روزہ جو توڑے اس کا برابر ہی نہیں کر سکتے. دوسری چیز, اگر ایسا ہو گیا تو بولے 60 روزے لگاتار رکھنا. بولے اللہ تعالیٰ لگاتار 60 روزے مطلب 60 فاسٹنگز کنٹینیوس کا مطلب کیا بتایا گیا معلوم؟ آپ 58 روزے رکھے, 58 روزے رکھ لیے, 2 ہی باقی ہے, 59 تو چھوڑ دیا آپ, اب پھر 1 سے سٹارٹ کرنا ہے آپ کو. بیوی کا جانا حلال تھا نا, تقوی دیکھو تم لگا کیا کرے, میری خاطر کھانا چھوڑے جو حلال تھا, میری خاطر پانی چھوڑ دیے جو حلال تھا, میری خاطر وہ نفس جو تمہاری پوری کرنا ہے تم کو اس سے بھی رک گئے. اگر آپ 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. بولے کون سا کھانا؟ آپ کے اپنے معیار کا, آپ جو معیار کا کھاتے, سمجھ رہے نا. یا ایک غلام آزاد کرو. بولے غلام تو آج ہے نہیں ہمارے پاس, اب یا تو 60 روزے رکھنا یا 60 غریبوں کو کھانا کھلانا. پھر وہ کھلا کے کوئی گارنٹی نہیں ہے, ڈرتے رہنا ہے. وہ تو تو کر دیا ٹھیک ہے, کرا کیوں؟ تیرے کو نہیں معلوم تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اب تو پکڑ میں آ گئے. تو نہیں کرنے کے مسئلے میں کیا ہے, اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ بستر نہیں کرنا. بولے کوئی ایسا عمل بیوی کے ساتھ نہیں کرنا نوجوان جس سے اس کی شہوت بڑھ جائے, یا بیوی اپنے شوہر سے کوئی ایسے لاڑا شوہر کو کرنے نہیں دینا رمضان کے دوران جس سے شہوت دونوں کی بڑھے اور روزہ ٹوٹنے کے امکانات ہو جائے, کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہے اس کے بدلے میں. اور یہ نیچرل ہے. دیکھیے ٹریننگ تقوی کا مطلب ہی کیا رہا, ٹرین کیا کیا جا رہا, جو 11 مہینے حلال ہے اب وہ بھی نہیں کرنا ہے. بولے اللہ تعالیٰ کس کے لیے؟ میرے لیے. اور یہ 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد تربیت کیا دی گئی, 1 مہینہ میرے بندے تو میرے لیے حلال چھوڑ دیا تھا, باقی کے 11 مہینے باقی کے حرام نہیں چھوڑ سکتا, چھوڑ. یہ ہے تقوی. ایک, اللہ کو کبھی بھی نہیں بھولنا. 2, ہر حال میں مدد صرف اللہ سے مانگنا. بولے تقوی, مدد ہر چیز کی. دیکھو میں آپ سے کوئی چیز پوچھ سکتا ہوں, لیکن یہ سوچنا بس, دیکھیے چاپلوسی کیوں ہوتی, رشوت کیوں دی جاتی, کسی کے جو ہمارے آج کل سیاست دان ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہ ٹولے کئی کو لگے ہوئے رہتے پورے, کیونکہ یہ تو ان کے لیے خدا کے مانند ہے. انہوں بول دیے بس انہوں کر سکتے, انہوں ہے او بہت خطرناک ہے, انہوں بول دیا دنیا ہلا ڈالتے انہوں پوری. ارے اس کی اوقات, ایسا کر سکتا کوئی؟ کیسا رہتے ان لوگوں کے پیچھے؟ کبھی اللہ کی عبادت نہیں کرے, ایسا نمازیں چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کی خاطر. سمجھ رہے نا, یہ ہے شرک کی کیفیت. یہ ہے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نہیں, فائدہ اور نقصان کی ذات صرف اللہ کی ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا تم کو, جو بھی ہوتا ہے یہ مقدر ہے اللہ کی طرف سے. سمجھ رہے؟ تقوی کا دوسرا حصہ یہ ہے. تو اب آپ روزے کی حالت میں ہیں, آپ کو یہ تیار کیا جا رہا کہ کس کے لیے چھوڑا, تو کس سے اجر کی امید میں ہے, تیرا روزے کا فائدہ تیرے کو کون دے سکتے, روزہ نہیں قبول کر کے سزا کون دے سکتے؟ یہ اللہ جو تیرے کو بار بار نکلتے جا رہا پورے روزے میں, یہی باقی کے 11 مہینے وہی اللہ کو پکار بولے. پھر غفلت ہو رہی تھی 11 مہینوں میں نمازوں کی, رمضان میں پابندی پہ آئے تھے. کیا ہوتا معلوم, معاشرہ تھوکنا شروع کر رہا, ارے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھا, تو کئی لوگ کیا ہوتا معلوم, ارے میں اکیلا ذلیل دکھ رہا ہوں بول کے جاتا نماز کو. کیسی تربیت ہوئی دیکھو, نہیں. پھر بہنیں بھی حجاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آج کل کیا ہو گیا, میوزیکل عبادت ہو رہی, قوالی لگاتا انہیں, تقوی سمجھتا اس کو, میوزک حرام ہے. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6 کیا بولے اللہ تعالیٰ, ان میں کچھ لوگ ہیں جو بکواس کی باتیں خرید کر لاتے ہیں. بکواس کی باتیں خریدنا, ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں, تفسیر ابن کثیر بخاری مسلم صحیح حدیثوں میں کلیئر کون کر رہے ہیں تفسیر آیاتوں کی, عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود. اس سے مراد میوزیکل انسٹرومنٹس اور میوزک ہے. بولے قوالیاں, یہ ایسا کوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی قوالی نہیں تھی, کوئی قوال نہیں تھا, کوئی قوال نہیں تھا.
کوئی ایسی محفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمیچ نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خوال گالے تے بیٹھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، نعوذ باللہ. حرام ہے بولے میوزک پوری طریقے سے. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو یہ عبادتیں مت کریے رمضان میں پکڑ لے کے. دیکھیے شرک معافی نہیں ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 48 116. میں شرک کے سوائے جس کے لیے جو چاہوں گا معاف کروں گا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 جس کسی نے شرک کیا میں نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے بولے اللہ تعالیٰ اللہ. اور ایسا ہی سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 29، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68. یہ پوری جگہوں پہ شرک حرام کر دیا گیا. کفر اللہ تعالیٰ کفر حرام ہے بولے. کفر سمجھنے کے لیے سورہ کافرون پورا نازل ہوا. قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے کہہ دو. کافر کا مطلب کیا ہے؟ ہر مذہب کے اندر وہ مذہب کا ماننے والا اور نہیں ماننے والا ہوتا. کوئی ہندو ہے، اگر کوئی ہندو آپ سے مل کے بولا تم ہندو نہیں ہے تو میں نہیں ہوں، آئی ایم اے نان ہندو، آئی ایم اے نان کرسچن. کوئی کرسچن بولا تم کرسچن، یہ نہیں ہے. میں جب انگلش میں کسی کو یو آر اے نان مسلم بولتا ہوں، نان مسلم کو عربی میں کافر بولتے ہیں. عربی میں کافر کے معنی کیا ہے؟ جس کو یہ حق سمجھ میں آ گیا یا جس کو دے دیا گیا، دونوں صورتوں میں انہیں یا تو حق سمجھ کے نہیں مانتا یا اس کو دینے کے باوجود اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، چھپا دیتا اس کو. ہوں گا بھائی رہنے دو، بازو رکھو. سمجھ میں آ گیا؟ یہ کافر کی تعبیر میں آ گئے. اللہ تعالیٰ کفر کو معاف نہیں کرتا ہوں بولے لا اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. اس کے علاوہ مرڈر، شرمانا ہماری قوم کے اوپر کتنے مرڈرز ہو رہے ہیں. دیکھو رک رہے ہیں پورے مرڈرز حیدرآباد سٹی کے کہاں ہو رہے ہیں؟ اولڈ سٹی میں ہو رہے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی 99%. مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 179، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 92 93، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 اینڈ 33، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 140 151. پوری جگہوں پہ مرڈر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے بولے. یہاں تک سورہ نساء کی آیت نمبر 92 93 میں بولے اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا تو اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا بولے. ایک ہے کہ آپ معصوم غیر مسلمان کو بھی نہیں مارنا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کے مطابق معصوم غیر مسلمان کو بھی نہیں مارنا ہے. اب یا تو مسلمان کو مار رہے ہیں تو خاص طور پہ بولا گیا اس کے لیے تو جنت ہی نہیں ہے بولے اللہ تعالیٰ. یعنی اس سے مراد کیا لیا گیا؟ اس کی تفسیر کیا کی گئی؟ اتنے سال انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کو ایسا لگے گا کہ میں اب کبھی جنت میں نہیں جاؤں گا. کروڑ اربا سال، اللہ جانے کتنے بلینز ٹریلینز ایئر وہ ڈال دیا جائے گا. کیونکہ یہاں تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، وہاں گنتی چ نہیں ہے اس کے بعد، اب کبھی ختم نہیں ہونے والی دنیا میں جا رہے ہیں آپ. کتنے سال پھینکا جائے گا اگر مسلمان کو مارا تو. جھوٹ نہیں بولنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ شیطان سے ڈرتے نہ، ارے ان کے آنکھ پہ جن آ گیا کیا، ارے ان کے آنکھ پہ شیطان آ گیا کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے کیا تم جانتے ہو شیطان کس پر نازل ہوتا ہے، کس کے آنکھ پہ آتا ہے شیطان؟ جانتے کیا؟ پوچھے اللہ تعالیٰ. جھوٹے کے اور شاعر کے آنکھ پہ آتا بولے، اور ان لوگوں کے جو شاعروں کے پیچھے بھاگتے بولے. ہمارے پاس شاعری کے محفل جماعت پاس سکتا. کون سی شاعری؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی شاعری نہیں. یہ غزلیات کی محفل، اردو ادب بچاؤ کی محفل جو ہوتی نا، جس میں آوارہ قسم کی شاعری ہوتی پوری، اور ہر گانا ایکچوئل شاعری رہتا جس کو میوزک دینے کے بعد گانا بنتا ہوتا. سمجھ میں آ گیا؟ شیطان کس پہ نازل ہوتا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جھوٹے پہ. اچھا یہ خود سے نازل ہو رہا تھا شیطان، سمجھ میں آ رہا؟ خود سے انہیں نازل ہو گیا. اب اللہ نازل کرتا ہوں بول رہے ہیں ایک وہ بندہ ہے میرا جس پہ میں ایک شیطان کو اس کی موت تک اس کا دوست بنا دیتا ہوں بولے. وہ کون ہے؟ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 36 میں بولے جو میری یاد سے غافل ہو جاتا، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا، اللہ یاد ہی نہیں ہے، نمازیں یاد نہیں ہے، روزے یاد نہیں ہے، ارے میرے کو یہ حرام بولے یاد نہیں ہے، یہ کرنا ہے یاد نہیں ہے، خیرات نہیں دیتا، ہر کام کر رہا جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، بھول گیا انہیں اللہ کو، لیکن اطمینان میں مسلمان ہوں بول کے اس کے دل کے حساب سے نماز پڑھتا خالی جمعے کو آ کے. اور جمعے کی بھی نماز میں آج کل تو اتنے بے شرم مسلمان آتے، بعض پوش مسلمان آتے، انہیں مرسیڈیز میں سے اترتا، بی ایم ڈبلیو میں سے اترتا، ایک جانماز لاتا. کیوں بھائی؟ نماز جو تو مسجد میں آ کے پڑھ رہا، مسجد کی جانماز خراب ہے، پھر اس میں جانماز بچھاتا انہیں، اس کے اوپر ٹھہر جاتا. ٹھہرنے کے بعد جب جماعت بنتی تو بازو والے سے کاندھے کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس کی جانماز سے ہٹنا نہیں ہے.
اور اللہ کے نبی بول رہے ہیں اگر مسلمان آپس میں کاندھا لگا کر نہیں ٹھہرے تو اللہ مسلمانوں کے دل میں دشمنی ڈال دیتے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں جب مسجد میں تم جاتے کاندھے کو کاندھا نہیں ملائے، اللہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے دشمنی ڈالتے، بول رہے ہیں۔ تب آپ نماز کو جائیں گے تو پہلی چیز کیا کریں گے؟ جماعت میں لگنا ہے کاندھے، اس میں شرمانے کا کیا ہے بھائی؟ یہ حکم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابی کیا بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت جب دے دی جاتی تو ہماری طرف پلٹتے اور صفوں کو درست کرواتے، یہاں تک کہ ہمارے کاندھے سے کاندھا لگانے کا حکم دیتے اور پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم دیتے۔ لیکن پورا الٹا ہے آج، یا تو کوئی پاؤں ملایا تو نہیں اتنا پھیلا دیتا پاؤں، کاندھا ملتا ہی نہیں اس کا، دوسرا نہ کاندھا ملاتا نہ پاؤں ملاتا۔ یہ سب چیزیں چھوٹی چیزیں ہیں، عبادت کے فائدے سے غائب ہو جاتے ہیں رمضان میں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تیسری چیز اس میں بہت اہم ہمارے لیے سمجھنے کی کیا ہے؟ بھائیوں بہنوں کے لیے اگر احتلام ہو جائے، آپ لوگوں کو ویٹ ڈریم آ جائے، یا آپ بیوی سے بستر کرے یا بیوی شوہر سے بستر کر لی، شرمگاہ کو لگ گئی تو غسل فرض ہے، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے کن پرابلم کیوں آتا؟ ہمارے پاس عربی میں ہم لوگ قرآن پڑھتے، اما بابا عربی میں پڑھائے قرآن، اب بچی جو ہے 6 سال کی 18 سال کی 16 سال کی بچی حیض کی آیت پڑھتی تو اس کو معلوم ہی نہیں انہیں حیض کی آیت پڑھی، سو پڑھ لی بچی، پورا ایک قرآن ختم ہو گیا، ثواب مل گیا اس کو۔ عرب بچی پڑھ رہی ہے ابھی، جس کی مدر ٹنگ عربک لینگویج ہے، انہیں حیض کی آیت پڑھ دی تو اما بابا کو پوچھتی ہے حیض کیا ہوتا، بولتی انہیں زنا کیا ہوتا، پوچھتی انہیں نہیں پوچھتی، تو اس کو نہیں پوچھا، نہیں تو نہ کو پڑھ بولتے، قرآن بول سکتے۔ ارے بھائی ہر ایک کو قرآن سب کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اما بابا ہی نہیں سمجھے تو ہدایت کہاں سے دیں گے؟ ان کا کام ہے سمجھانا بچی کو، حیض آ گئی تو بیٹے روزہ نہیں رہ سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کھل کے ہیں ایسے ہی، ہم بیان نہیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ صحابیات سبحان اللہ، قربان ہمارے صحابہ صحابیات پہ سے سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے شرمگاہ سے مل گئی، فرض ہو گیا غسل، بول رہے ہیں۔ فرض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غسل کی تفصیلات، غسل وضو کی پوری تفصیلات صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 135 سے 293 تک، اور میری کمپلیٹ ایک ویڈیو ہے جو لاسٹ ٹائم میں لاک ڈاؤن میں طہارت اور غسل پہ نکالا تھا، youtube.com/IREF ویڈیوز پہ بردر عمران اور غسل بول کے آپ لوگ مارو، پوری ویڈیو انگلش اینڈ اردو دونوں میں بھی ہے، پورا تفصیلی طریقہ ہے، سنت طریقہ دلائل کے ساتھ وضو اور غسل کیسا کرنے کا۔ اگر آپ کا غسل اور طہارت نہیں ہے تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوا، وضو برابر نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی تو باقی کے پورے عبادت کوئی کام کے نہیں ہے۔ کتنی بنیاد ہے نا، فائدہ اٹھانا ہے تو یہ بنیادوں پہ توجہ دو۔ سمجھ میں آ رہا؟ قرآن پوری ختم کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں آیا، کوئی حدیث میں کوئی آیت میں نہیں ہے کہ رمضان آیا تو قرآن ختم کرو بول کے۔ بہتر اس سے زیادہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ مہینے میں توجہ دے کر ایک سورہ ہی صحیح تجوید کے ساتھ سیکھو اور اس کے معنی سمجھو، جو پڑھے اس کے معنی سمجھو، تجوید سیکھ لو اس کی۔ اور آپ کو معلوم ہے کیا پیاری حدیث ہے؟ مثال کے طور پر بچہ ہے، بچہ کھیل کود کر رہا، اما بابا کو کھیلتے کھیلتے پکارا تو اما بابا ہاں کیا ہے بولو، بچہ اچانک آگ میں گرنے گزارا، کیسی جلدی لپکتے بچے کی طرف، ہر چیز چھوڑ کے بچے پہ توجہ ہوتی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ ایسی توجہ دے تمہارے اوپر؟ بولے سب سے زیادہ اللہ توجہ کب دیتے کہتے مانو اپنے بندے پہ، جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا، پوری توجہ پہ آتے اللہ تعالیٰ میرے سے، اچھا میرا قرآن پڑھ رہا میرا بندہ، میرے سے مخاطب ہو رہا میرا بندہ۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، پوری قرآن ختم نہیں بھی کر سکے تو کم سے کم ایک سورہ تجوید اور اس کے معنوں کے ساتھ۔ اور ایک بڑا پیارا شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، قول ہے جو ان سے منسوب کیا گیا، ان سے پوچھا گیا تقویٰ ہم کو حاصل کرنا ہے روزوں کے ذریعے سے، تو اے شیخ کئی چیزوں کا ہمارے پاس علم نہیں ہے تو کیا پھر بھی ہم کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پوچھیں۔ انہوں بڑی پیاری بات بولے، انہوں بولے ایک پنڈت ہے مندر کا، ایگزامپل بتا رہا ہوں میں، مندر کا ایک پنڈت ہے، انہیں برہمین ہے، انہیں اپنے مذہب کی کتاب پڑھ لے رہا، تو انہیں بھی ایک بھگوان پہ عقیدہ رکھ کے پڑھا، انہیں بھی بولتا میرا وہ بھگوان میرے کو کیا بولا کہ بھائی جھوٹ نکو بولو، یہ بولیں گا نا، میرا بھگوان میرے کو بولا گندے کام مت کرو، یہ بولیں گا نا، مرڈر کرو بولتا بھگوان، تو انہیں بھی اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہا۔ چرچ کا ایک فادر ہے، فادر بھی کیا کر رہا؟ یہ گندے کام مت کرو بول رہا، رائٹ؟ تو ان لوگوں کا تقویٰ ہے اب
تقوی ہے کیوں نہیں ہے؟ ڈر رہے ہیں لوگ کس سے ڈرے؟ اس سے ڈرے جس کو وہ گاڈ بولے. اب تم بھی ڈر رہے ہیں لیکن تم کو اللہ کو نے معلوم ہی نہیں ہے, تو ڈر رہے ہیں کس سے؟ پوچھے کون سا تقوی ہے بولے. تقوی تمہارے پاس آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کو اللہ کے 99 نام کے ساتھ نہ پہچانو, اور اللہ نے ایسے نام سکھائے اپنے بندوں کو, اس کی زندگی کے ہر سچویشن کے لیے اللہ کے ایک نام کے اندر تاثیر موجود ہے. بہت خوش ہو گیا تو اللہ کے ایک نام کے اندر موجود ہے وہ تاثیر. ایک دم بہت محبت میاں بیوی میں آ گئی تو اللہ کا ایک نام موجود ہے اس کے لیے. ہر لائف کے سچویشن پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام موجود ہے. جب تک بندہ وہ تعارف میں نہیں آیا, بندے کا تقوی ہی نہیں آیا. بولے تقوی کس کا ہونا ہے؟ ہمارے کو اللہ کا تقوی ہونا ہے. میں اللہ کو ہی نہیں پہچانتا تو تقوی کہاں ہے میرے پاس؟ جو میرے کو اجر دینے والے ہیں یا سزا دینے والے ہیں, میرے کو ان کی پہچان ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ ایک زبردست اور ایک کام کرو, ہر روزے میں صرف 3 یا 5 نام اللہ کے یاد کرو مانوں کے ساتھ. اگر 3 نام یاد کرے آپ, روزے ختم ہونے تک 90 نام ہو گئے آپ کے. 5 یاد کر لیے اگر آپ, 20ویں روزے تک آپ کے 99 نام آپ کو یاد ہو گئے اللہ تعالیٰ کے. 5 نام ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے مانے کے ساتھ. اللہ الرحیم, الرحمان, الرازق, العلیم, ہر ایک پہ مانے کے ساتھ 5 نام یاد کرتے چلے جاؤ انشاءاللہ. کتنی بڑی عبادت, رمضان میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں آپ, سیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کیا بولے دیکھو آپ, سورہ فصلت آیت نمبر 33, اس شخص سے اچھا کون سا ہے بندہ ہو سکتا میرا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, بولے اور نیک اعمال کرے اور فخر سے کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ عبادتوں کا جو مہینہ آ رہا, اس میں خاص خیال رکھیے, جھوٹ مت بولیے. صحیح مسلم والیوم نمبر 6 حدیث نمبر 6637, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سچائی نیکی کی طرف لے جاتی اور نیکی جنت کا راستہ ہے, جھوٹ گمراہی کی طرف لے جاتی اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ ہے. ایک اور حدیث کی روایت میں آتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے صحابہ, یا غالباً بی بی عائشہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفرت جس چیز سے کرتے تھے وہ تھی جھوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نبوت سے پہلے کیا رکھا گیا؟ الصادق. الصادق کا معنی کیا ہوتا معلوم؟ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا کبھی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے نبوت سے پہلے کی. الصادق سب سے زیادہ, یہاں تک کہ حدیث میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات تمام بے چین رہتے. کس وجہ سے معلوم ہے؟ اگر کوئی ان کو منافق باہر مل کے جھوٹ بول دیتا, یا مان لو کہ کوئی اور مسلم جھوٹ بول دیتے ان کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا رہتا تھا, اندازہ ہو جاتا تھا کہ میرے کو جھوٹ بول رہے ہیں. اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے بے چین رہتے تھے کہ یہ جھوٹ کیوں بولا میرے کو. یہاں تک کہ جب وہ توبہ کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دی جاتی کہ وہ توبہ کر لے, اور جب اطمینان میں آتے. اللہ اکبر, یہ فکر تھی ہمارے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جھوٹ مت بولو. اور آپ کو معلوم سچائی کا فائدہ کیا ہے؟ ہر جمعے کی جو نماز سے پہلے خطبے میں یہ آیت پڑھتے, نکاح کے پہلے آیت پڑھی جاتی ہے, سورہ احزاب آیت نمبر 70-71. اگین دیکھو یہ آیت پھر مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو اللہ کا. تقوی کی پریکٹس کا مہینہ آ گیا. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا, سیدھی سیدھی بات کرو, اسپیک اسٹریٹ فارورڈ, سچائی کی بات کرو. کیوں؟ اگر تم سچی بات کرو گے یصلح لکم اعمالکم. انسان جھوٹ کہیں کو بولتا معلوم, اس کے کاماں بننا بول کے بولتا. ارے میں جھوٹ بولا تو میرا کام بن جاتا شاید بول رہا. اللہ بول رہے ہیں تو صحیح بول, تیرا وہ کام تیرے حق میں جو بہتر ہے میں بنا کے دیتا ہوں. اللہ سے بہتر کون بناتا تیرے لیے؟ میں. اچھا پھر یہیں ختم نہیں ہو رہی بات, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اگر تو سیدھی بات کرے گا, سچی بات کرے گا, تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. کیا بولے محمد صاحب؟ سچائی نیکی کا راستہ ہے, نیکی جنت کا راستہ ہے. بولے تو جھوٹ سے پوری طرح پرہیز کرو. جھوٹ کے اندر کیا کیا چیزیں آگے معلوم؟ 2 بہت بھینکر چیزیں آتی جھوٹ میں. ایک ہے چغلی, ایک ہے تہمت. چغلی, ارے بھائی انہیں معلوم ہے, کل دیکھا اس کو وہاں پہ شراب پی رہا تھا, انہیں پی رہا تھا, آپ دیکھ لیے. اب آپ ایک ایسے کو سنا رہے ہیں, نہ آپ کو نہ اس کو اس کی زندگی سے کوئی تعلق ہے. صحابی بولے اللہ کے نبی ایک بندے میں ہے وہ عیب, تو نبی صاحب بولے وہی تو اس کے بعد پیچھے بولنا چغلی ہے. بولے چغلی کا ڈیفینیشن ہی کیا ہے؟ جو ہے وہ برائی کرنا, اس کی ذاتی عیب کو دوسرے کے سامنے بولنا.
ہے اس میں, وہی نہیں بولنا بولے. نہیں ہے سو بولے تو وہ تو تہمت ہوگی, تو بھینکر جرم ہو گیا. اور بھی چغلی کتنا بڑا گناہ ہے. سورہ ویل سورہ نمبر 104 پہلی آیت, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, لعنت ہے چغلی کرنے والے پہ. چغل خور من رہے, سمجھ گئے نا, کسی اور کا جو عیب ایکچوئل ہے اس میں وہ بول رہا انہیں یا بول رہی انہیں, تو یہ چغلی, اس پہ لعنت ہو گئی. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کیا بول رہے اللہ تعالیٰ, تجسس مت کرو, شک و شبہ مت کرو ایک دوسرے کے اوپر, کیونکہ بہت بار شک گناہ ہوتا. اور چغلی مت کرو. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے سگے بھائی کی میت کو کھود کھود کے گوشت کھانا اس کا؟ تم کراہیت کرتے ہو. چغلی ویسی چیزیں بول رہے ہیں. تہمت اس سے بھینکر چیز, تہمت وہ بات بولنا جو ایکچوئل نہیں ہے مگر آپ اندازے پہ تیر لگاتے چل. ارے ایسا ہے بھائی, میں سنا بھائی ایسا ہے, کہتے ہوں گا ایسا, وہ ہے ہی نہیں. اس کا جرم کیا بتایا گیا حدیث میں, قیامت میں اللہ تعالیٰ وہ بندے کو ٹھہرائیں گے, بولیں گے میں تیرے کو جنت بھیج دیتا ہوں, ایک کام کر, فلاں بندے پہ میرے فلاں وقت کے اوپر تو ایک بات بولا تھا, ثابت کر, چلے جا جنت میں. بولیں گے کہاں سے ثابت کریں گا, نہیں کر سکتا. کہاں پھینکا جائیں گا انہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم کی ایک ایسی وادی اور ایک ایسی بولی ہے جہنم میں, بھینکر جگہ پہ جہنم کے. بولے جہنم کتنی بڑی ہے, اس کے لیئر سے جہنم کے اوپر سے بنڈا پھینکا گیا تو تمہاری عمر کے 70 سال کے بعد نیچے پہنچا. بولے اس کے وہ لیئر سے اس میں کہ خطرناک لیئر پہ ڈالا گیا. بولی ہے وہاں. بولی کیسی ہے, وہ اینٹ کے دیوار نہیں ہے, آگ کی دیوار ہے. فرش کا ہے, کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے, پانی رہتا نا بگونے میں ابالتے سو, کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے گنہگاروں کے خون اور پیپ کی بولی ہے. بدبودار, بھینکر بدبودار. میت مورچوریز میں سے رہتی نا, یا سڑک پہ پڑی ہوئی ہے کئی دنوں سے میت, کیسی گندی بو آتی اس میں سے, بھینکر, وہ اندازہ نہیں کر سکتے وہ کا. پھر چھت کا ہے, بولی کا آگ کا ہے. اب اس کو وہ بولی کے وہ گندے پیپ اور خون میں چھوڑ دیا گیا. بھوک جبھی بھی لگی, زانی عورتوں کے شرمگاہ سے جو بہتا ہوا خون اور پس نکل رہا, وہ اس کو ٹھوسا جاتا اس کے منہ میں, پیے گندگی سے چیخ ماریں گا, انہیں خے کرنے کو چلیں گے. اندازہ کرو اسے, اللہ تعالیٰ بولنے لگیں گے فرشتوں سے, جب تو وہ مسلمان بندے کے بارے میں تہمت باندھ رہا تھا, اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ گندی تھی وہ بات, جیسا تو اس کو گندگی سمجھ رہا. آج ہم کتنے آسانی سے تہمتیں باندھ دیتے ایک دوسرے کے اوپر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات بولے, جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہے اس پر گفتگو مت کرو. وہی چیز گفتگو کی جو تم اس پر کرتے جو تم سے تعلق نہیں رکھتی, وہ تمہاری ہلاکت کے لیے کافی ہے. بولے تو رمضان میں تخوے میں پہلے بیسکس پہ آ جاؤ. ایک بچے کو جب پڑھاتے, بچے کو کیا کرتے ہیں, بیسکس سے لے کے جاتے ہیں. اگر ایک بچہ جو ہے 16 ایئرس 17 ایئرس کا ہو گیا لیکن پڑھائی کبھی بھی نہیں پڑھا انہیں, تو ارے تم 17 ایئرس کے کیا 10th میں جا کے انٹر میں جا کے بیٹھو, بولتے بیسکس پہ لے کے جاتے اس کو, ہے کہ نہیں ہے. اب ہم لوگ اتنے ڈسٹربڈ ہے, ہم کو بیسکس پہ جانا ہے. بیسکس ہے ہمارے. خوب خیرات کرو آپ لوگ اس میں, اور خیرات کر کے وہ جب آپ لوگ خیرات کرتے نا, پکچر لینے کی ضرورت نہیں ہے. کس کو بتانا چاہ رہے ہیں لے کے, آپ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ خیرات ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے کو مت معلوم ہونے دو. بولے بعض نیکیاں ہے میرے صحابہ, بعض نیکیاں تم لوگ صرف اپنے اور اللہ کے بیچ میں رکھ لو. بولے کیونکہ یہ وہ نیکیاں ہوں گی جس کی وجہ سے تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف کر کے اللہ جنت بخش دیں گے. اس میں خیرات سب سے عظیم, بھوکے کو کھلانا. یہ رمضان کے فضول خرچی نہیں ہونا. شیطان کے بھائی ہے بولے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فضول خرچ. ہمارے پاس کھادگی کیسی کھاتے, دیکھیں نیوز پیپر کی رپورٹ کیا ہے تھوڑے دن پہلے کی, جو انسان کھانا بچا رہا نا دنیا میں, بچ کے کھانا پھینکنے میں جو جا رہا, پھینکنے کا کھانا اگر کھلا دیا جائے 70 کروڑ انسان 3 وقت کھانا کھا سکتے ہو پھینکنے کا. ہم کھا کے اب افطار میں کیا کرتے دیکھ لو ہم لوگ, یہ افطاری بھری ہوئی ہے, وہ کھا رہے ہیں, یہ کھا رہے ہیں, پھینکنے میں چاہ رہے ہیں, اس کے بعد سحری پھینکنے میں جا رہی. اس سے بچیے. میں یو ایس اے میں بالکل یہ لاک ڈاؤن سے ذرا پہلے تھا, تو وہاں پہ میں ہیوسٹن میں ایک ہوٹل گیا, وہاں کا کانسیپٹ بہت اچھا دکھا وہ ہوٹل کا میرے کو. اس میں بفے سسٹم تھا. بفے سسٹم میں کانسیپٹ دیا لوگ, اگر آپ اتنا ڈالے کہ بچ گیا تو جتنے آئٹم کا ہے ہر آئٹم کا ایک ایک ڈش کے حساب سے پیسے دینے کا تھا آپ کو. اتنا ہی ڈال لو جتنا کھانے والے آپ, تھوڑا ڈالو, ضرورت پڑی پھر لے کے آؤ. بچا دیے, مثال کے طور پہ میں 4 بوٹیاں ڈال لیا, وہ پوری ڈش مان لو $10 کی ہے, $10 میں اچھے 25 بوٹیاں آ رہے ہیں, صرف 4 ڈالا تھا,
तो अब 25 बोटियों की कीमत देना है मेरे को अगर बचाया तो। समझ में आ रहा? ये अब अपने घर में आप छोटों को बड़ों को एनकरेज करो। खाना हम फेंकने में जा रहा, हम गरीब, कई ऐसे गरीब जो बाहर बैठे हुए, फिर उनको देने के बाद उनके फोटोज ले रहे हैं हम लोग। समझ रहे ना? ये सब चीजों को अवॉइड करो, आप अपने और अल्लाह के बीच में रखो। और कई बार हम खैरात में क्या करते हैं मालूम है, बजाय आप 10 लोगों को जाके 10 चीजें बांटने के, एक घर को एक राशन पहुंचा दो पूरा 1 महीने का। नहीं, कम से कम एक घर चलता ना उसमें। आपके पास 2000 रुपए है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, वो 2000 आप 100 रुपए करके 20 लोगों को बांट रहे हैं, 100 रुपए पे खत्म, 100 रुपए झटके में खत्म हो गए। वही 2000 रुपए की राशन किट बनाए, एक घराना पूरा बचता 1 महीने के लिए। ज़कात के ऊपर तवज्जो दो, ज़कात निकालना है तो। औरतों को यह भूल ना हो कि ज़कात उनके ऊपर फर्ज नहीं है, उनके सोने की ज़कात उनको निकालना है। अगर सोना बढ़ गया कितना, ये पूरे मसले, मेरी ज़कात की भी वीडियो है लास्ट ईयर की लॉकडाउन की, इंग्लिश और उर्दू दोनों में है, डिटेल में है पूरी। और आपकी ज़कात का पैसा आप IREF को भी दे सकते दावती काम में। कई लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी ज़कात के बारे में क्या है मालूम है, अरे भाई ज़कात गरीबों का हक है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60, अच्छा याद रख लो, सूरह तौबा याद रख लो, आयत नंबर 60। क्या है आयत? 8 किस्म के लोगों को ज़कात दे सकते, उसमें से गरीब एक कैटेगरी है। गरीब इज वन ऑफ देम। उसमें फी सबील ही, मेरे रास्ते में जो भी लगे हुए हैं, मैदान जिहाद में लगे हुए हैं या मैदान दावत में लगे हुए हैं, ज़कात दो बोले लोगों को माशाल्लाह। तो हम लोग भी आप लोगों की ज़कात के मुस्तहिक हैं। हमारे कई खर्चे हैं, इन खर्चों को पूरा करने, देखिए आप लोग आ रहे हैं, आप लोग ठंडे दिल से सोचिए, अगर घर में आप लोगों के पास इतने इंटीरियर्स रहे, ये AC किसके लिए लगाया? मैं तो ये रूम में आता ही नहीं, आप लोगों की सहूलत के लिए खास है। क्योंकि जिस वक्त नहीं था पहले के ऑफिस में, तो जब क्या बहाना देते थे नहीं आने का मालूम है, अरे भाई बहुत कंजस्टेड है, बहुत गर्मी हो रही है इसलिए नहीं आ रहा है बोलते थे। अब 2 AC लगा दिए तो क्या बोल रहे हैं मालूम है, इतना बड़ा सेटअप क्यों लिए भाई आप बोल रहे तो ये पब्लिक है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ये सब कुछ आप लोगों के लिए क्या, इन्नमल अमालु बिन्नियत, मेरी नीयत, मैं मेरे ऊपर क्यों बोझ डालूंगा खर्चा उठाने का जबरदस्ती? आप लोगों पे बोझ नहीं डाल रहा हूं, बोझ को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, शेयर करो बोल रहा हूं, हम पूरे मिलके, क्योंकि काम हम अल्लाह का कर रहे हैं, हम सब मिलके माशाल्लाह। तो आप लोगों की ज़कात सदक़ात के ऊपर भी तवज्जो दीजिए माशाल्लाह। और साथ में गाना, नाच, और सबसे पहले इस रमजान में शैतान IPL से दूर रहिए। किस्मतों को अप्रैल में ही शुरू हो रहा ना, रमजान के आयन पहले, उससे दूर हो जाइए। वक्त बर्बाद मत करिए। IPL देखते हुए मौत आ गई, क़यामत में कैसा उठेंगे? जैसा मरे वैसा उठेंगे। उठे, क्या कर रहा था रमजान के महीने में? या अल्लाह, मैं IPL देख रहा था, अब उसके बाद मुंह भी बाकी रहेगा मेरे नबी की शफात के लिए, मेरे को भेजो अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे क्या कर रहा था मेरे उम्मती तू रमजान के महीने में? हम रमजान का, अच्छा हमारे पास रमजान का महीना कारोबारियों के लिए कारोबार का महीना है, सहाबा कारोबार बंद करके इबादत करते थे। हमारे पास सूद पे पैसा लेके कारोबार करते, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह रसूल से जंग करके उन्हें कारोबार करता रमजान के महीने में। हो भाई घर कैसा चलना, ये देखिए इसको बोलते शिर्क का अकीदा। घर कैसा चलना, इन्हें समझ रहा मैं करा तो घर चलता। ऐसे कितने आप लोगों की जिंदगी में वाकयात नहीं होंगे। एक अकेला उन्हें कमाता था, एक्सीडेंट होकर रीढ़ की हड्डी टूट के पड़ गया घर में, पूरा घर चला नहीं चला। वहां है राज़िक की जात, पहचानो अपने रब को। बेहतरीन महीना आया हमारे लिए, ये हर गंदगियों से दूर होने का महीना आ गया हम लोगों के लिए माशाल्लाह। शयातीन बंद है, जन्नत खोल दी गई है माशाल्लाह, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए रमजान आते ही माशाल्लाह। बरकतों का महीना है। कुरान से जुड़िए, कुरान को जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिए। किस बात से समझने की कोशिश कीजिए? कि इसकी हर आयत अल्लाह की तरफ से है। समझ रहे ना? इस किताब की दिफा के लिए जा रहे हैं। इसकी दिफा गोया अल्लाह के सिफत की दिफा है, और अल्लाह की दिफा करने वालों से अल्लाह कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं अगर इस मुल्क की दिफा कर रहा हूं तो मेरे से ये मुल्क वाले कितनी मोहब्बत करते हैं। ये रब के सिफत की दिफा करूंगा तो अल्लाह कितनी मोहब्बत करेंगे। आप उसका हिस्सा बन जाओ अपनी कैपेसिटी में इंशाल्लाह। देखिए मेरी कैपेसिटी में क्या है, मैं जाके बात कर सकता हूं इसके ऊपर। आपकी कैपेसिटी में मेरे को बात करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो मेरे के मदद करिए उसमें अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।